اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يك أحد من أمتي فإنه عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم ودخل المسجد وأبو بكر وعمر أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وهو آخذ بأيديهم فقال هكذا نبعث يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عمر قابل و عمر قبول و عمر مقبول. عمر قابل و عمر قبول و عمر مقبول. عمر دعائے پیغمبر، عمر مراد رسول. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. محترم سامعین، خلیفہ دوم مراد رسول شہید مدینہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کے حوالہ سے آپ حضرات علماء کرام سے جمعہ کے خطبات میں، جلسوں میں، بیانات کے اندر، دروس میں بہت کچھ سنتے رہتے ہیں. میں نے آج صرف سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ یوم شہادت کی مناسبت سے چند باتیں عرض کرنی ہیں. سب مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اور بالخصوص آج کے دور میں ہمیں نوجوانوں کو، بچوں کو صحابہ کرام کے مناقب اور فضائل ضرور بتانے اور سنانے چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: عمر بن خطاب بن فضیل بن عزہ بن ریاح بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی. کعب پر پہنچ کر یہ سلسلہ نسب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق ہے. امام نووی کی تحقیق کے مطابق آپ کی ولادت واقعہ فیل سے 13 سال بعد ہوئی، اور 17 سال کی عمر میں سن 5 یا 6 میں آپ مشرف با اسلام ہوئے. جس وقت آپ اسلام لائے اس وقت صرف 40 مرد اور 11 عورتوں نے اسلام قبول کیا تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو تاریخ نے یہ کریڈٹ عطا فرمایا کہ اول من اسلم جہرن عمر، جس نے سب سے پہلے اعلانیہ اسلام قبول کیا وہ عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اول من فتح باب الکعبۃ عمر،
جس نے سب سے پہلے کعبے کا دروازہ کھولا وہ عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اول من ہاجر علانیۃ عمر، جس نے سب سے پہلے اعلانیہ ہجرت کی وہ عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ محترم خواتین و حضرات، آپ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ آپ کی ذاتی شخصیت، آپ کے قبول اسلام سے مکہ میں جو تبدیلی آئی، مسلمانوں کی قوت میں اور ان کے حوصلے میں اضافہ ہوا، بطور صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، پھر آپ کی جرأت اور بہادری، آپ کا عدل و انصاف، بطور خلیفہ آپ کا بہترین ملکی نظم و نسق اور فتوحات کا لامتناہی سلسلہ، آپ کی رعایا پروری، اور اسی طریقے سے آپ کی زندگی کے دیگر بے شمار پہلو ہیں جس پر انشاءاللہ آئندہ آپ اس چینل سے مفید اور اہم معلوماتی گفتگو سنتے رہیں گے۔ جہاں تک آپ کی شہادت کے واقعہ کا تعلق ہے، مدینہ منورہ میں ایک پارسی غلام تھا جس کا نام فیروز ہے اور اس کی کنیت ابو لولو۔ اس نے ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہو کر اپنے آقا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کی کہ انہوں نے مجھ پر بہت بھاری ٹیکس عائد کر رکھا ہے، آپ کم کرا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ٹیکس کی مقدار کو اور اس کے کام کی صلاحیت و آمدنی وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اس سے کہا کہ یہ ٹیکس کچھ زائد نہیں ہے۔ ابو لولو یہ سن کر دل میں سخت ناراض ہوا اور واپس چلا گیا۔ دوسرے دن ابو لولو ایک زیر آلود 2 دھاری خنجر لے کر اندھیرے میں مسجد میں آ کر ایک کونے میں چھپ گیا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے اور امامت کے لیے آگے بڑھنے لگے تو اس نے دفعتاً گھات میں سے نکل کر ان پر خنجر کے 6 وار کیے، جن میں سے ایک ناف کے نیچے بڑا زخم اتنا کاری تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاب نہ لا کر فوراً گر پڑے۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر جلدی جلدی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ حملہ کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا اور آپ کی وفات ہوئی۔ تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں جس دن ابو لولو فیروز نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، وہ تاریخ بتائی جاتی ہے کہ ماہ ذی الحجہ کی 27 تاریخ تھی اور چہارشنبہ کا دن تھا۔ 3 دن کے بعد آپ کی وفات ہوئی اور آپ کی تدفین 1 محرم کو بروز یکشنبہ بیان کی جاتی ہے۔ آپ کی عمر مبارک تحقیقی قول کے مطابق 63 برس ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں،
ابو لولو ایرانی مجوسی کے خنجر مارنے سے حضرت عمر زخمی نہیں ہوا، معلوم ہوتا تھا مدینہ زخمی ہو گیا ہے۔ فرماتے تھے خلافت زخمی ہو گئی، یوں معلوم ہوتا تھا کہ محمد کا اسلام زخمی ہو گیا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 دن کے بعد شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو 300 یتیم بچے لولے لنگڑے یتیموں کے ابا کا جنازہ اٹھ رہا ہے، آج ہم یتیم ہو گئے۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ 70 بیوہ عورتوں کے ہاتھ جھونپڑیوں سے اٹھے ہوئے تھے، کہتی تھیں عرش والے ہماری زندگیاں عمر کو دے دے، ہمارے اللہ اگر آج عمر شہید ہو گیا تو ہم اندھی اور بیواؤں کی حفاظت کون کرے گا، پیرا کون دے گا، کون بکریوں کا دودھ نکالے گا۔ عرش والے آج عمر کے جانے سے ہماری جھونپڑیاں ویران ہو گئی ہیں۔ یہ عمر ہے، عمر کی قدر بیوہ اور یتیموں سے پوچھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔